حماس نے کیا نیا اعلان۔ حماس نے عرب ملکوں کو دیا ایک وارننگ اور عرب ملکوں کو دکھایا آئینہ۔ حماس کا اعلان، ہوشیار ہو جائیں ورنہ پڑے گا مہنگا۔ آخر حماس عرب ملکوں کو یہ باتیں کیوں کہہ رہی ہے؟ حماس جو تنظیم ہے وہ کیوں عرب ملکوں سے اس طرح سے اپیل کر رہی ہے یا انہیں وارننگ دے رہی ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خبر جو موجودہ حالات ہیں غزہ سے لے کر کے، غزہ ہو، فلسطین ہو یا ایران امریکہ وار ہو، ان سب سے جڑی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی نئی علاقائی اتحاد یعنی الائنس بنانے کی تجویز کی شدید مذمت کی ہے اور اسے عرب ممالک کے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یعنی حماس سیدھے طور پہ یہ کہہ رہی ہے، حماس تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عرب ممالک نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یہ عرب ملکوں کے مفادات کے سروں پر کسی بڑے خطرے کے بادل سے کم نہیں ہے۔ اتوار کو جاری بیان میں حماس کے ترجمان نے کہا، جن کا نام ہے حازم قاسم، انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو خطے کو اس طرح از سر نو ترتیب دینا چاہتے ہیں جس سے صرف اسرائیل کے مفادات کو فائدہ ہو۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب نیتن یاہو نے یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک نیا علاقائی اتحاد بنانا چاہتا ہے جس میں گریس یعنی یونان شامل ہوگا، جس میں جیسا کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہندوستان بھی شامل ہوگا، جس میں کچھ عرب ممالک شامل ہوں گے، جس میں سائپرس ہوگا، جس میں افریقی اور ایشیائی ملک بھی شامل ہوں گے۔ نیتن یاہو نے اس مجوزہ اتحاد کو ایک طرف انتہا پسند شیعہ محور اور دوسری طرف ابھرتے ہوئے انتہا پسند سنی محور کے مقابلے میں قرار دیا ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کی جو کوشش ہے، کہیں نہ کہیں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو پوری یہ جو مسلم ممالک ہے ان کو کہیں نہ کہیں دو دھڑے میں مار دیا جائے، شیعہ بنام سنی۔ یہ اسرائیل کی کوشش ہے، جیسا کہ حماس کہہ رہا ہے۔ حماس کے جو ترجمان وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں، انہوں نے یہ بات ایسے موقع پر کہی ہے نیتن یاہو نے جبکہ بھارت کے وزیر اعظم وہ مقبوضہ علاقوں کے متوقع دورے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہی ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ بھی یہاں ہونے والا ہے، تو ایسے میں بھارت بھی ان ممالک کے اتحاد کا حصہ ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ ہم خیال ہیں۔ حازم قاسم جو حماس کے ترجمان ہیں، جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل امریکہ کی حمایت سے علاقائی اتحاد بنا کر، ریجنل الائنس بنا کر اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جو عرب ملکوں کے انٹرسٹ سے ٹکراتے ہیں، عرب ملکوں کے مفادات سے ٹکراتے ہیں اور ان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز غزہ میں جاری جنگ کے دوران عرب ملکوں کے کمزور موقف کا فائدہ اٹھا کر پیش کی جا رہی ہے۔ حازم قاسم نے زور دیا ہے کہ کوئی بھی علاقائی منصوبہ جو فلسطینی عوام کی حقوق کو نظر انداز کرے گا وہ خطے میں امن اور استحکام نہیں لا سکے گا، نہ پیس ہوگی نہ اسٹیبلٹی ہوگی۔ انہوں نے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے منصوبوں کے خطرات کو سمجھیں اور اس کے خطے کی سلامتی پر اثرات کو مد نظر رکھیں۔ یعنی ایک بار پھر کہیں نہ کہیں حماس نے عرب ملکوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور عرب ملکوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یوں ہی خواب غفلت میں پڑے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل اس پورے خطے پر جو چاہے گا وہ ہوگا اور عرب ملکوں کو اس وقت سوائے پچھتانے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔